بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اس بات کو 4000 سال گزر گئے، سب پتھروں پر اگر نشان پڑے بھی تھے تو مٹ گئے، مگر 4000 سال میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان آج تک نہ مٹ سکا نہ مٹایا جا سکا۔ اس لیے نہیں مٹا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا تھا، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس وقت دنیا میں جسمانی طور پر تشریف نہ لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان نہ مٹ سکے، کیونکہ یہ نشان اس لمحے پڑے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہا تھا، اور اس چاہنے کی یہ علامت سامنے آئی کہ مقام ابراہیم کا نشان نہ مٹ سکا۔ اور ادھر جب خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو چاہا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو زبان اقدس چسائی، امام حسین کو کندھوں پر بٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو امام حسین علیہ السلام کندھوں پر ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تو امام حسین گود میں ہوتے۔ پس جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہا گیا تو پتھر پر پڑنے والے اس وقت کے نشانات کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو چاہ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ ایک بدبخت یزید کیا کروڑ بدبخت یزید بھی ہو جائیں تو ذکر امام حسین علیہ السلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو اس کا نام حمزہ رکھا، اور جب حسین پیدا ہوا تو اس کا نام اس کے چچا کے نام پر جعفر رکھا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا، مجھے ان کے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام حسن و حسین رکھے۔ ناظرین، یہاں ایک خاص نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں۔ وہ خزانہ کس شے کا تھا؟ وہ مخفی حسن کا خزانہ تھا۔ پہلی خلق جس نے حسن خدا کی معرفت لی اور وہ اس کے امر کن کا نقشہ اول بنا اور اس کی توجہ کا پہلا مرکز بنا، وہ خلق اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اللہ کی چاہت کا پہلا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد کی تو خدا محمود ہو گیا۔ اس محمود کو حمد کرنے والا اتنا پیارا لگا، اتنا محبوب ہوا کہ اس نے پھر اس کی حمد کی، یعنی خالق نے اپنی زبان سے مخلوق کی حمد کی تو یہ محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، پردہ حمد کا ہے، میں محمود ہوں اور تیرے نام کو اپنے نام محمود سے نکالا۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خدا کی حمد کے پردے میں تھا۔ جب وہ محمود ہوا تو اس محمود نے محمود سے محمد کو نکالا۔ اسی طرح حسن اور حسین دو نام خدا نے اپنے حسن کے پردے میں چھپا رکھے تھے۔ محمد کا مادہ حمد ہے اور حسن و حسین کا مادہ حسن ہے۔ محمد حمد سے ہے اور حسن اور حسین دونوں حسن سے ہیں۔ حمد بھی اسی کا پردہ تھا، حسن بھی اسی کا پردہ تھا۔ جب محمد کی حمد ہوئی تو وہ محمد ہوا، جب اس نے حمد کی تو یہ احمد ہوا، اور قیامت کے دن عرش پر اللہ تعالیٰ دائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی بچھائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ مقام کیا ہے، تو فرمایا جائے گا احمد بھی پہلے سے تھا، محمد بھی پہلے سے تھا، آج مقام محمود بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ پس خدا کی چاہت مصطفیٰ ہے تو اس نے اپنی چاہت کو حمد کے پردے سے نکالا، اور مصطفیٰ کی چاہت حسن و حسین ہیں چونکہ وہ حضور کی چاہت ہیں۔ جو خدا کی چاہت کو اذیت دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور حسین تو خدا کی دوہری چاہت ہے۔ ناظرین، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک روز دیکھا سجدے میں شہزادے آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے، پھر آپ کی پشت مبارک سے آرام سے اتر آتے۔ ساری نماز میں یہ کیفیت رہی۔ کچھ لوگ جنہیں معلوم نہ تھا کہ شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر روزانہ چڑھتے تھے، انہوں نے اشارہ سے شہزادوں کو روکنا چاہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری نماز کے دوران میرے سجدوں میں حسن و حسین میرے کندھوں پر چڑھیں یا میری گود میں بیٹھیں، انہیں کوئی منع نہ کرے، انہیں چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب تھے۔ وہ نبی جسے ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کہہ کر پکارتا ہے، خدا کی قسم ہم نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بات کی تو فرمایا، میری فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اور آج فرما رہے ہیں حسن و حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، نماز میں آئیں تو شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا لیں۔ خدا جانے اس محبت کا عالم کیا ہے کہ جن کے قدم چومنے کو عرش ترستا ہے، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے قدسیان فلک ترستے ہیں۔ جو شب معراج براق چھوڑ کر اوپر جاتے ہیں تو نور حق رف رف بن کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آتا ہے۔ مقام کعبہ قوسین پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں تو حکم آتا ہے، مصطفیٰ رک جائیے، یہاں تک آپ چل کے آئے ہیں، آگے میں چل کے آتا ہوں۔ جن کا استقبال رحمت خداوندی کعبہ قوسین پر کرے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو حسن و حسین حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر دیکھا تو حسرت برے لہجے میں کہا کہ آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور چاہت سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حب اہل بیت حسنین کریمین میں استقامت عطا فرمائے۔